السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزی میں تنگی کیوں آتی ہے؟ یہ سنا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کماتا تھا اور باقی سارے گھر والے کھاتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود گھر کے سارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے اور خرچوں کی وجہ سے بڑے ٹینشن الجھن میں رہتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تنگی کیوں آتی ہے؟ روزگار میں تنگی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج جس طرح سے روزی کی رزق کی بے قدری کی جا رہی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ارب پتی سے لے کر مزدور تک، محنت اور مزدوری کرنے والا بندہ، اوپر سے لے کر نیچے تک، اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے والوں سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والے تک، ہر بندہ اللہ کی دی ہوئی رزق کی ناقدری کر رہا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا شادی بیاہ کے موقع پر کتنا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، پلیٹوں کے اندر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، پوری کی پوری بھری بھری پلیٹیں، پورا کا پورا کھانا بگاڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اور گھروں کے اندر بھی دیکھ لیں، چاول، شوربہ، سالن گٹروں کی نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے۔ حدیث آپ غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رزق میں یہ بے برکتی ہوتی کیوں ہے، تنگی آتی کیوں ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ تمام تر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روٹی کا ٹکڑے کو اٹھا لیا، اسے پونچھا اور تناول کر لیا، کھا لیا، اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اچھی چیز کا احترام کرو۔ یہ فرمایا کہ عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے روٹی ہو یا روٹی کے ٹکڑے ہو یا چاول ہو یا سالن ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اتنا ہی لے جتنا کھانا ہے، اتنا ہی لے اپنی پلیٹ میں جتنا آپ لے سکتے ہیں، باقی یوں نہیں کہ لے تو ڈھیروں لیا اور پھر آپ ساری کی ساری پلیٹیں چھوڑ کے چلے آئے۔ اور یہ آپ ایسا نہیں کہ دعوت ہے تو خوب بھر کے کھانا لے لیجئے، اور گھر میں ہے تو بڑا کیا ہے صاف ستھری پلیٹ کیجئے، بلکہ کہیں بھی آپ کھانا کھائیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو یا چاہے کسی کے ہاں دعوت میں ہو، ہم کو صرف اتنا ہی لینا ہے جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، دیے ہوئے رزق کا احترام کریں گے تو یقیناً اللہ اور دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ خوب خوب دے گا۔ اس لیے آپ اس چیز سے ضرور اجتناب کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ کے رزق کو یوں ہی گٹروں میں نالیوں میں نہ بہائیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ گزارش ہے ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔